أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، سب سے بڑی مایا اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی محنت کی بنیاد، جس کو حاصل کیے بغیر نہ اعمال پر استقامت اور نہ ان عملوں کے ذریعے اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے کی کوئی شکل، اور اس کو حاصل کیے بغیر اعمال پر اجر کوئی چیز نہیں ملے گی جب تک وہ اصل چیز محنت کر کے حاصل نہ کی جاوے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ ہر عمل کی صحت، ہر عمل پر اجر، ہر عمل پر استقامت، اور پھر ان عملوں کے ذریعے صرف آخرت کا بن جانا نہیں، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست استفادے کے لیے ایک ہی شرط ہے اور ایک ہی راستہ ہے کہ ایمان کی حقیقت کے ساتھ حاصل کیا جاوے۔ اس ایمان کے حصول کے لیے اللہ رب العزت کے وعدوں کے یقینوں کو سیکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے وعدوں کے یقینوں کو سیکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس حکم پر جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو تسلیم کرنا، ایک ایمان کا مفہوم، ایک کلمے کا مفہوم، ایک کلمے کے الفاظ، ایک کلمے کا اخلاص۔ کلمے کا مفہوم اس کی پہنچ دماغ تک ہے، کلمے کے الفاظ اس کی پہنچ زبان تک ہے، کلمے کے حروف اس کی پہنچ صرف کتابت تک ہے، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت، کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت اور اس کا اخلاص یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ اس کے اور حرام کے درمیان کلمہ لا الہ الا اللہ
وہ ایسی رکاوٹ بن جاوے کہ ایمان والا، اس لیے کہ اگر دل میں ایمان ہے تو ایمان والے کی علامت ہے کہ برائی اس کے دل میں کھٹکے گی، برائی ایمان والے کے دل میں کھٹکے گی، یہ مومن کی علامت ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے لیکن حرام کا ارتکاب ہے، میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، بغیر ایمان کے حرام سے بچنا ممکن نہیں، بغیر ایمان کے حکم پر چلنا ممکن نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے حکموں پر اللہ کے وعدوں کا یقین چلائے گا اور اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے اللہ کی وعیدوں کا یقین بچاوے گا، علم رہبری کرے گا، علم رہبری کرے گا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مناسب ہے، یہ نامناسب ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے مطابق عمل میرے دوستوں بزرگوں، اس کے مطابق عمل وہ محض ایمان کرواوے گا۔ ایمان والوں کے لیے دنیا دار الاسباب بحیثیت اسباب کے، بحیثیت چیزوں کے، بحیثیت نقشوں کے، بحیثیت حکومتوں کے، یہ دار الاسباب ہے۔ غیروں کے لیے دار الاسباب دنیا بنے گی باعتبار چیزوں کے، اپنوں کے لیے دنیا دار الاسباب ہے بحیثیت اعمال کے، بحیثیت اللہ کے اوامر کے۔ اگر یہ کسی سبب میں لگے گا تو حکم کی بنیاد پر لگے گا، سبب کی بنیاد پر نہیں لگے گا۔ اگر یہ کسی سبب میں لگے گا تو حکم کی بنیاد پر لگے گا، سبب کی بنیاد پر نہیں لگے گا۔ اگر یہ حکم کی بنیاد پر سبب میں لگا ہے تو اس سبب پر اس کو اجر بھی ملے گا اور اللہ رب العزت اپنی قدرت سے کامیاب فرمائیں گے۔ یہ بات نہیں کہ اللہ کی قدرت اسباب کے ساتھ بندھی ہوئی ہے کہ جسے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہو وہ اعمال کر کے دکان کرے، اعمال کرے تجارت کرے، اعمال کرے کارخانے لگائے، نہیں میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، اللہ رب العزت کی قدرت اسباب کے پابند نہیں ہے، وہ قدرت کہلانے کے قابل نہیں جو اسباب کے ساتھ بندھی ہوئی ہو، جو قدرت اسباب کے ساتھ بندھی ہوئی ہو وہ قدرت کہلانے کے قابل نہیں۔ میرے دوستو اسباب تو اللہ کی قدرت میں ہیں، وہ چاہیں تو اپنی قدرت سے اسباب کے بغیر براہ راست کامیاب کریں۔ انبیاء علیہ السلام امت کو اسباب کے راستے پر ڈال کر نہ گئے بلکہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے براہ راست لینے کے راستے بتلائے، اللہ رب العزت سے براہ راست لینے کے راستے بتلائے کہ یہ ایمان یہ بتلائے گا کہ اللہ رب العزت سے لینے کے اسباب دکانیں کارخانے ہیں یا اللہ رب العزت سے لینے کے اسباب اللہ کے اوامر ہیں۔ لیکن ایمان کب کامل ہوتا ہے کہ جب اللہ کے ہر غیر کا انکار اس طرح ہو جاوے کہ اپنی بیزاری اور اپنی حاجت کا اس سے متعلق نہ ہونا پوری طرح اس کا اعلان کر دے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ اپنے رخ کے پوری طرح پھر جانے کا اعلان کرے، نماز کے وقت قبلے کی طرف رخ، تجارت میں دکان کی طرف، زراعت میں زمینوں کی طرف، مسائل میں حکومتوں کی طرف۔ میرے دوستوں بزرگوں اس کو رخ پھرنا نہیں کہتے بلکہ رخ کا پھر جانا اس کو کہتے ہیں کہ اگر جبرائیل اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ جو خدا داد صلاحیتیں حاصل ہیں ان سب کو لے کر اس موقع پر آویں ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت اس حال میں ہے کہ اس وقت تو کوئی تنکا بھی اگر ہاتھ میں آوے تو ڈوبتے کے لیے تنکا سہارا، لیکن اس وقت یہ فرشتہ جو نبیوں کے خدا کے درمیان سفیر ہے، امین ہے، اللہ کے غیر کی طرف سے آتا نہیں، نبیوں کے علاوہ کی طرف جاتا نہیں، امین ہے، ان کے نام کے ساتھ امین کا لفظ ہے، یہ آوے اور آ کر اس موقع پر جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا ہے، اور ایسی آگ کہ جس آگ کے اندر ایندھن جمع کرنے میں مہینہ لگا ہو، اور ایسی آگ کہ پرندہ اس کے اوپر سے گزر نہ سکے، ایسی آگ
جس میں ہاتھوں سے اٹھا کر ڈالا نہ جا سکے، اتنا بڑا آگ کا انبار اور اتنا بڑا ایندھن کا ٹیلا جس پر اٹھا کر ہاتھوں سے ڈالنا ابراہیم علیہ السلام کو ممکن نہیں تھا، تو منجنیق میں بٹھا کر، توپ کے اندر بٹھا کر جس سے پتھر پھینکا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے ذریعے آگ میں پھینکا جانا طے کیا۔ اس موقع پر جس نے آ کر پیشکش کی وہ تمام خدا ذات صلاحیتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہے، لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں اما الیک فلا، ہمیں آپ کی حاجت ہرگز نہیں ہے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ دیکھ رہا ہے، براہ راست دیکھ رہا ہے، اور میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، جس کو اپنے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہونے کا یقین ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی براہ راست طاقت ہے بغیر کسی سبب کے۔ میرے دوست بزرگوں، بے شک نبیوں کی نصرتیں مددیں مختلف راستوں سے ہوئیں، کلنا اخذنا بذنبه منهم من ارسلنا عليه حاصبا منهم من اخذته الصيحه منهم من خسفنا به الارض منهم من اغرقنا ما يعلم جنود ربك الا هو۔ اللہ کے لشکر کو اللہ ہی جانے کب کیا سبب لائیں گے، وہ خالق اسباب ہیں، لیکن جو اللہ رب العزت سے براہ راست لے رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مدد براہ راست کر رہے ہیں۔ آگ کو بجھانے کے لیے یوں کہیں گے کہ اللہ نے پانی بنایا ہے، نہیں، اللہ رب العزت نے آگ کو بجھانے کے لیے اللہ کا امر ہے، اللہ کے پاس آگ کو بجھانے کے لیے اللہ کا امر ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بنائے ہوئے اسباب کے پابند نہیں ہیں، تو ہمارے آپ کے ہاتھوں بنے ہوئے اسباب کے پابند کہاں سے ہوتے؟ اللہ رب العزت اپنے بنائے ہوئے اسباب کے بھی پابند نہیں ہیں۔ اگر پانی کو یہ ہے کہ آگ مجھ سے بجھے گی، اللہ رب العزت نے آگ کو یہاں براہ راست حکم فرمایا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور ہمارے درمیان جبرائیل کو بھی واسطہ نہ بنایا۔ میرے دوستو بزرگوں، جبرائیل تو دور کی بات ہے، اس وقت ہمارے رب کے درمیان جتنے واسطے ہیں، ان واسطوں نے اور ان اسباب نے ہمیں براہ راست اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم کیا ہوا ہے، کہ براہ راست اللہ رب العزت کی ذات عالی سے فائدہ کب اٹھایا جائے گا؟ کہ جب ایمان ہوگا۔ یہ ایمان کہیں سے آئے گا؟ یہ ایمان آئے گا ظاہر کے خلاف بولنے سے، الا اللہ، صرف الا اللہ کافی نہیں ہے۔ الا اللہ کہنا اس وقت کے ماحول میں بہت آسان، اللہ کے غیر کی نفی وہ سمجھ میں نہ آئے گی۔ ہر نبی کو قوم نے جو پاگل کہا ہے اس کی محض بنیاد یہی ہے، یوں آتا ہے حدیث میں، اتنی کثرت سے کہو لا الہ الا اللہ کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں۔ میں سوچنے لگا کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اتنا ذکر کیا کہ دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، دماغ کو گرمی ہو گئی کہ لوگوں نے پاگل کہہ دیا، یا اتنا زیادہ ذکر کیا کہ لوگوں نے اس کے کثرت ذکر سے پاگل سمجھا۔ نہیں، مومن پاگل نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے پاگل کیوں کہلایا جا رہا؟ میرے دوستو، اگر صرف تنہائی میں ہی ذکر کیا ہے، اس لا الہ الا اللہ کو لے کر اسباب کے مقابلے میں اسباب والوں کے پاس نہ گیا، اور ان اسباب کے مقابلے میں دوسرے اسباب کی نفی نہ کی، اس کو تنہائی میں پاگل کون کہے گا؟ نہ مطلب یہ بنے گا، بلکہ کیا ہے؟ ما یاتیہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون۔ ہر نبی آ کر قوم سے یہی کہتا، تمام نبیوں کا کلمہ مشترک، ہر نبی آ کر قوم سے یہی کہتا، ہر صحابی کی یہی آواز، ہر نبی کی یہی آواز۔ قوم نے پاگل کثرت پر نہیں کہا، قوم نے جو پاگل کہا ہے وہ ظاہر کے خلاف اس کلمے کی آواز پر کہا ہے، ظاہر کے خلاف اس کلمے کی آواز پر کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ بازاروں میں تاجروں کے خلاف
لا الہ الا اللہ کارخانوں میں صنعتوں کے خلاف، لا الہ الا اللہ حکومتوں میں حاکموں کے خلاف، لا الہ الا اللہ صنعتوں میں صنعتوں کے خلاف، لا الہ الا اللہ